الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ 3 پورشن میں ہے۔ پہلے میں انٹرو ہے اور دوسرے میں ہم ایک معیار جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہمارے لیے اس سے بات کریں گے، اور تیسرے میں پرنسپل جو لے کرنا چاہتا ہوں اباؤٹ دی ایجوکیشن بتانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہیومینٹی کو، قوم کو، انسان کو ویلیوز دیتے ہیں اپنی سوچ سمجھ کے مطابق، اپنے معیار قائم کرتے ہیں، اور جو معیار ہمارے بزرگوں نے قائم کیا ہے میں وہ آپ کی طرف ریفر کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کسی انسان کی قیمت لگانی ہو، اس کی ویلیو لگانی ہو تو اس کے لیے ایک ہی یارڈ اسٹک ہے اور وہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔ وہ کتنا ذمہ دار ہے؟ کہیں رنگ کی بات نہیں ہوئی، کہیں ایجوکیشن کی بات نہیں ہوئی کہ جو 4 PhD کر لے گا بڑا ذمہ دار، وہ بڑا قیمتی ہوگا۔ انہوں نے ایک ہی معیار دیا اور وہ ہے احساس سے ذمہ داری۔ جتنی یہ حص بڑھتی جائے گی اتنا ہی بندہ وہ ویلیویبل اور قیمتی ہوتا جائے گا۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، جو ہمارا احساس ہے، جو حص ہے، اس کو آپ کسی میں انجیکٹ نہیں کر سکتے۔ ہم سب لوگ ہم جانتے ہیں کہ ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری مٹی سے ہی اٹھایا گیا ہے، اور جس دیش کی مٹی ہو وہ اثر رکھتی ہے انسان کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو۔ جس علاقے کا شخص ہوگا وہ پہچانا جائے گا اپنی شخصیت سے، نکال اس کے اوپر وہ رنگ ضرور آئے گا، اور جس طرح کا بیسک انگریڈینٹ یا مٹیریل ہوگا اس بندے کی اتنی ہی ویلیو ہوگی۔ لیٹ سے اگر کوئی سونے کا بنا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، یا چاندی کی مٹی کوالٹی کا بنا ہوا ہے، تو وہ اس کا اپنا اس میں ہاتھ کم ہے۔ یہ قدرت کا کمال ہے کہ وہ کس کوالٹی کی مٹیریل سے پروڈیوس کیا گیا۔ اب جس کوالٹی کا وہ ہے اس کوالٹی کو چینج کرنا ناممکن ہے، وہ اس کی فطرت میں آ گئی، لیکن اس کو پالش کر سکتے ہیں آپ، اس کو چمکا سکتے ہیں۔ سونے کو رگڑیں گے تو اور چمک جائے گا، چاندی کو رگڑیں گے تو اور خوبصورت نکلے گی۔ سیم وے اگر کوئی مٹیریل لو ہے تو اس کو جب آپ پالش کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو اور خراب ہو جاتی ہے۔ کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں کہ دنیا کے جو ہماری مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ہمارے امتحان ہوتے ہیں، یہ ہمیں یا تو پالش کرتے ہیں یا ہم بریک کر جاتے ہیں۔ اگر کوئی پالش ہو کے اٹھ رہا ہے تو سمجھ لیا میں کس اعلیٰ کوالٹی کا ہوں، اور اگر اس مشکل سے وہ پگھل رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو سمجھے کہ میرا مٹیریل کمزور ہے۔ دیر از سم تھنگ ٹو بی لکڈ انٹو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اٹھتے ہی، جو میرے قرآن مجید میں ایگزامپل دی گئی ہمیں، جو کمزوریاں ان بلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائیں، وہ 5 مینشن کی ہیں۔ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا، انسان کو غصے والا پیدا کیا۔ اس طرح اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بھی بات ہو جائے گی۔ کچھ کمزوریاں وہ ہیں جو ان بلٹ ہیں، کتنی جلدی وہ ان کے اوپر قابو کر لیتے ہیں، اور ہم اس انسانیت سے اٹھ کے تو بشریت میں چلے جاتے ہیں، ایک اعلیٰ کوالٹی کے سینس میں ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کو میں مختصر کرنا چاہتا ہوں بات کو، کہ ہم نے سیریز کو امپروو کرنے کے لیے چند ایک پروگرام بنائے ہیں جو انشاءاللہ ان فیوچر آپ کے سامنے انفولڈ ہوتے جائیں گے۔ اس کی میں چھوٹی سی دینا چاہتا ہوں، کوئی کلپ پورا تو نہیں ہے بٹ اسٹل سم تھنگ ٹو ہیو ٹو۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے فزیکل ہیلتھ کی طرف۔ وی لائک ٹو شو کہ آپ کا اگر باڈی ساؤنڈ ہے تو مائنڈ بھی ساؤنڈ ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارے اندر کافی ویکنیس آتی رہتی ہے۔ اسپیشلی میں اگر ایگزامپل دوں تو آپ دیکھیں آج کے دور میں ہر بندہ نہیں تو کم از کم دوسرا تیسرا بندہ گلاسز کے ساتھ موو کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی آئی سائٹ بہت کمزور ہو گئی ہے بیکاز آف دی انوائرمنٹ اینڈ ڈائٹ اینڈ فوڈ آل دیٹ۔ میرے کورس میں یہاں بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے میں گلاسز لگایا کرتا تھا، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ آؤٹ ود 96 غالباً میں نے گلاسز لگائے، میری سرجیکل پرابلم تھی۔ ان 2002 میں نے یہ ریسرچ کی اور آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ دیر از اے سولوشن۔ آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکتے ہیں، تو اپنی آنکھوں کیوں نہیں امپروو کر سکتے؟ آپ کی جس طرح باقی ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں اس طرح یہ بھی ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ ود ان 3 ویکس
میں نے ایفرٹ کی اور اپنے کلاسز کو کر دیے. تو 2002-3 سے لے کے آج تک مجھے ضرورت نہیں پڑی این کو بھی. بٹ چھوٹی سی ایکسرسائزیں ہیں. آئی ووڈ لائک کہ ہم ایک سیمپل کے طور پہ اس کو بھی چلائیں گے. بصر اور بصیرت دونوں کی بات کریں گے ہم انشاءاللہ. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں بصر کی بھی اور بصیرت کی بھی. ہم آپ کے بصر کا بھی کیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کے بچوں کے لیے بھی, اور آپ کی بصیرت کے لیے بات کر رہے ہیں سر جو آگے ہو رہی ہے. دونوں چیزیں ول ڈسکس ان ڈیٹیل. یہ بعد میں لیکچر وہ آنے والا ہے, فالو اپ میں ہوگا, تو نظر رکھیے گا اس کے اوپر. موو ٹوورڈز دی مینٹل ہیلتھ, یہ ہمارا میجر فوکس ہوگا. ہمارے جو ایشوز ہیں روزانہ کے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہیں. اس کو ہم آگے مزید طے بہ طے چلیں گے, اور آئی ووڈ لائک ٹو مینشن اٹ کہ پہلی فیز میں کیا ہے. وی گوئنگ فار دی سیلف اویئرنیس. ہم میں سے کتنوں کو اپنے ہی بارے نہیں پتا کہ ہماری ویلیو کیا ہے, ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, ہماری ویکنیس کیا ہے. اس کو علماء کرام ہمارے پرانے شناخت ذات کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اپنی ویلیو کا ہی نہیں پتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, کیا آپ کی خوبی ہے, تو آپ کتنی آپ کی انڈورنس ہے, تو کیا آپ امپروو کیا کریں گے اپنے اندر اگر آپ کو کمزوری کا نہیں پتا. سو ان انیشیل اسٹیجز وی ول ٹیچ یو کہ آپ اپنے آپ کو کیسے جج کریں اور دوسروں کو کیسے جج کریں, آپ ان کو کیسے گائڈ کریں ایز اے انسٹرکٹر اور ایز اے گڈ مینیجر. اس میں initially we'll go for physiognomy. Now what is the physiognomy? It includes many things. But جو ہماری زیادہ اسٹرینتھ ہوگی وہ ہوگی پرسنالٹی انالیسس کے اوپر, کہ ہاؤ ٹو اینالائز اے پرسن. جو آپ کے ساتھ سروس کر رہا ہے یا کر رہی ہے, اس کی باتوں سے, اس کے چھوٹے چھوٹے ایونٹ سے یو کین گیدر اٹ اینڈ یو کین میک اے کمپلیٹ پیراگراف کہ یہ کس طرح کا یا کس پرسنالٹی کا یہ بندہ ہے یا بندی ہے. So it's better to understand to make a better decision. So we'll teach you inshallah ta'ala. God bless you. Second would be face reading. ہم اکثر مار کھا جاتے ہیں فیس ریڈنگ کے اوپر, ہم لوگوں کو پڑھ نہیں پاتے, لوگوں کو سیکھ نہیں پاتے. So if you it's a proper knowledge. یہ کیافہ جو ہے it's a proper knowledge. میری بک میں یہ موجود ہے. It is not کہ یہ ہے نہیں ہے. It's old knowledge, لیکن اس کو ہم نے ریفائن کیا ہے اپنی کیپیسٹی. سو وی ول جو اس کو انالائز کرنے کے لیے کہ آپ نے کسی کی اگر باڈی لینگویج کا اس کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے. سو ویل اسٹارٹ اپ ود دی فیس ریڈنگ آلسو لٹل بٹ. دین ویل گو فار دی جو ہمارا ایکچوئل ہے وہ ہے مینرزم کے اوپر, جہاں ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. سو اینڈ دیٹ ویل گو فار سوشل اسکلس. یہ ہمارا فلائٹ سروس کا کافی ہیوی ٹاپک ہے. اس کو مزید ہم ریچ کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں فار ایوری بڈی. پھر سب سے اہم چیز جو ہمارا اس کا جو کلائمیکس ہے دیٹ از دی ایٹیچیوڈ, بیہیویئر اینڈ یور ہیبٹس. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں اس بات کے اوپر. میں آگے بتاؤں گا مزید کہ کوئی بندہ برا نہیں ہوتا, یہ یاد رکھیں, ذہن میں رکھیں بات. نو بڈی از بیڈ بٹ ہیبٹس. اگر وہ آتے مجھ میں بری ہیں تو میں بھی وہی طرح برا ہوں جتنا کوئی اور ہے. تو بندے کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی عادتیں, اس کی ایٹیچیوڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے. دیٹ از ٹو بی امینڈیڈ اینڈ وی ول ٹیل یو بیکاز اس میں سائیکل ہے پورا. کہاں سے شروع ہوتا ہے, یہ الفاظ سے شروع ہو کے تو آپ کے ایکشنز تک جاتا ہے. سو ول ٹیچ یو, ول ٹیل یو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری کیپیسٹی میں ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. دین اگین ویری فروٹفل پاور آف سیلف ریئلائزیشن. اگر آپ میں یہ چیز نہیں ہے تو یو ول نیور فیل کانفیڈنٹ. اس میں ہم جو موسٹ جن کو ہم اردو میں عزائے رئیسہ کہتے ہیں, اور ویلیویبل جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کا مائنڈ ہے اور برین ہے, اس پہ بات کریں گے کہ اس کی یوٹیلٹی کیا ہے اور اس کو میکسیمم یوٹیلٹی کیا ہو سکتی ہے اس کی. ہم اس کو یوز ہی نہیں کر پاتے بلکہ سمجھ ہی نہیں پاتے, اور موسٹلی تو ہم فرق ہی نہیں جانتے کہ برین اور مائنڈ میں فرق کیا ہے. دین اگین ہارٹ اینڈ فواد. فواد عربی کا لفظ ہے, قرآن مجید کا لفظ ہے. یہ سمجھنا مشکل ہوگا, تھوڑا سا بتائیں گے جب بات آئے گی تو کیا ہے. تو ہم دل کو اور فواد کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. ان دونوں کو کیسے یوٹیلائز کریں کہ ریفائنڈ ہو جائے آپ کی تھاٹ پروسیس. دین دی ہیومن انجینئرنگ فیکٹرس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بہترین انجینئرنگ جو ہے وہ انسان ہے.
اللہ تعالیٰ کمپیئر کرتا ہے اس کو اپنے ساتوں آسمانوں کے ساتھ. بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی اعلیٰ مخلوق ہے تو وہ ہم لوگ. مسجود ملائکہ. ہماری انجینئرنگ کیا ہے, ہم کیسے بنے, ہماری کنسٹرکشن کیسے ہوئی, اس کو ہم جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں, اس کی لمیٹیشنز ہیں, وہ ضرور سمجھنا چاہیں گے. اینڈ تھرو مائنڈ کی الگ اور جسم کی الگ, کہ ان کی آپس میں کیا کیا لمیٹیشنز ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت اہم چیز ہے, دیٹ از تھنکنگ پروسیس. اٹ از اگین لنک ود یور ایٹیچیوڈ. مینی تھنگس ود یور نیم آلسو, where you live, from where you got the education. 4 چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ میٹر کرتی ہیں. بیکاز ہم چونکہ زیادہ اس پہ غور نہیں کرتے, تو اٹ از اے پروسیس. جو آپ کو خیالات آتے ہیں, یہیں سے خواب جنم لیتے ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کیسے اچھے خیالات لائے جائیں, وہ خیالات جو آپ کو ترقی دیں. ایک ہی بندہ ٹائم سوچ رہا ہے میں پلاٹ خریدوں, اس کو لاکھوں روپے منافع ہو جاتا ہے, ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے, وہیں کھانا کھا رہا ہے, ادھر ہی باتیں کر رہا ہے, وہ سودا کرتا ہے, اس کو نقصان ہو جاتا ہے. سو وی ول اگین ڈسکس آن دس تھنگ کہ یہ کیسے ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے جو یہ تو ساری سائیکالوجی تھی. نو ول اپ گریڈ, جب ہماری تھوڑی سی ایجوکیشن ہو جائے گی, ول اپ گریڈ اینڈ ول گو ٹو پیرا سائیکالوجی. پیرا سائیکالوجی از تھنکنگ پروسیس. اس میں کچھ چیزیں پڑھاتے ہیں, پہلے ہم آئی کیو پڑھاتے ہیں, ای کیو پڑھاتے ہیں, اور ابھی ہم ایس کیو کی طرف پہنچ گئے ہیں. سو دیز آر 6 ایلیمنٹس جو بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں, بڑے ہائی لیول کی ہیں, بٹ ویل ٹرائی ٹو میک اٹ ایز ایزی ایز پاسبل کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے, غصہ کیوں آتا ہے, محبت کیوں ہوتی ہے, ہم چیزوں کو سمجھ کیوں نہیں پاتے, ہمیں کیوں لگتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. تو بیسیکلی یہ سارے جو ہمارے کوشچن تو بتائیں گے ہم آپ کو کہ کون کس کیٹاگری کے ہمارے پاس برینس ہیں اور اس کی کون کون سی کھڑکیاں کھلتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. دین آف کورس جو ہماری اصل چیز ہے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. اسٹریس مینجمنٹ جو ہماری ہے چیز, یہ اسپیشلی جو لوگ سروس کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے, وہ اس کو بہت فیس کرتے ہیں, اور اس کو پورا مقصد مینجمنٹ لیکچر دیتے نہیں ہیں, بٹ ان کو ہم مزید سینٹرلائز کریں گے اور اس کو ریفائن کریں گے. نو کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ. دس واز دی پورشن ریگارڈنگ دی انٹرو کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ہم کیا بیچنا چاہ رہے ہیں آپ کے آگے.